کائنات میں سب سے بڑی معصوم اور محترم اور مکرم اور معظم اور محتشم میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، مولا مجرم ہوں، ظلم کر بیٹھا ہوں، اور یہ وہ اصل میں ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے تکوینی امر۔ آج یہ عمل نبی سے ہوا ہے، نبی کہتے میں ظالم ہوں، میں کہتا ہوں نبی ظالم ہو نہیں سکتا۔ اب یہ بات کیسے سمجھ آئے گی، اور کسی طرح یہ بات ہماری عقلوں، سمجھوں، شعور، احساس میں آئے گی، یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ اب آپ میری بات کو سمجھیں۔ ایک ہے نبی اور ایک ہے تکوینی عمل۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو آج آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ایک بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ تکوینی عمل، انبیاء اور صحابہ سے باقاعدہ خطائیں کرائی گئیں، اور انبیاء خطاوار نہیں ہوتے، ان سے یہ عمل کرایا گیا تاکہ آنے والی انسانیت تک یہ نظام کیسے پہنچے، سمجھ کیسے آئے۔ اس امت کو ایک وظیفہ دینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ نبی علیہ السلام سے یہ امر کروایا گیا، جبکہ نبی مجرم نہیں ہوتا، ظالم۔ اسی طرح صحابہ سے بھی بعض خطائیں کرائی گئیں، مثلا بعض ایسے کلمہ گو تھے جن سے زنا جیسے غلطی ہو گئی۔ اب غلطی ہوتی تو قیامت تک قانون بنتا، کیا یہ عمل نبی سے ہو سکتا تھا؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، غلطی کرائی گئی، کرا کے قیامت تک کے لیے قانون بنوایا گیا کہ بھائی قیامت تک اگر یہ خطا ہو تو اس خطا کا یہ جرم ہے، اس خطا کا یہ قانون ہے، اس خطا کا یہ اسلام میں دفع ہے، اس خطا کی یہ معافی ہے، یا اس خطا کی یہ تلافی ہے۔ یہ صحابہ سے تکوینی امور سے بعض غلطیاں کرائی گئی انسانیت کو قیامت تک قانون دینے کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کو ایک نظام دینے کے لیے۔ دو لفظ کہتا ہوں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، خطا۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور، مغفرت، جن کے بارے میں آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، اور ان سے یہ خطائیں کرائی گئیں، قانون بنوانا تھا، نظام عالم میں احکامات الہی اور شریعت الہی کی عمل درآمد کرنا تھا، ورنہ تو دین مکمل نہ ہوتا۔ وہ کہتا جی اس معاملے میں شریعت میں کسی کے ہاں کوئی چوری ملتی رہی، اب ایک بندے نے چوری کی ہے تو لہٰذا اسلام سے پہلے قانون تھا یونان کا، تو یونان کے قانون سے ہمیں یہ چیز لینی مجبوراً پڑ گئی ہے کہ اسلام میں نہ یہ جرم ہوا ہے، نہ اس کی سزا ہے، نہ دیت ہے، نہ اس کا کوئی معاملہ ہے، ہمیں تو اسلام میں تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ ادھر اسلام کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہے اور کامل ہے۔ تو تکوینی امور کے ذریعے یہ بعض خطائیں کرائی گئی ہیں انسانیت تک پیغام پہنچانے کے لیے، انسانیت تک نظام پہنچانے کے لیے۔ کہنے لگے بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو منع کیا ہے، اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، کہنے عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے قانون بنوایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قانون میں سنوایا گیا، بیٹی نے ماں کو، ماں نے بیٹی کو یہ پیغام سنایا، اور یہ قانون بن گیا کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا۔
یہ تکوینی امور سے یہ نظام دیے گئے ہیں، اور تکوینی امور سے یہ خودکار عمل کروائے گئے ہیں، تکوینی امور سے یہ نظام باقاعدہ بنائے گئے ہیں اور عمل کروائے گئے ہیں۔ ہاں بنائے گئے ہیں اور کروائے گئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں آیت کریمہ کی طرف۔ آج یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ آیت کریمہ کے آتے ہی نبی کہتے ہیں میں ظالم ہوں، بندہ کہتے ہیں کہ نبی بھی ظالم ہوتے ہیں۔ ربی انی ظلمت نفسی، آدم علیہ السلام، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا۔ اور طائف میں میرے آقا فرما رہے ہیں اے اللہ میں ان کو سمجھا نہیں سکا، میری کمی ہے، مجھے اپنی کمی کا اعتراف ہے۔ نبی کی کمی ہو کیسے سکتی ہے؟ آنے والی امت کو، انسانیت کو یہ بتانا تھا، زخمی ہو کے بھی، قربانیاں کر کے بھی، موقع قدم قدم پہ اگر تمہیں طائف مل جائے اور طائف جیسے حالات مل جائیں جہاں ہر طرف جو ہے سنگ باری ہو، خون ہو، پردیس ہو، مسافرت ہو، پھر بھی کہنا ہے کہ مولا کو میری ہی خطا تھی، تیرے پینے میں کمی نہیں تھی۔ انسانیت کو یہ سبق دینا ہے۔ یہ تکوینی الفاظ ہیں، یہ تکوینی بول ہیں، یہ تکوینی نظام ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا تو پاک ہے، تجھ سے تو گناہ ہونا کیسے، تو مقدس ہے۔ اللہ خطا کار میں ہوں، اب اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہا ہوں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوں، اور میں مجرم ہوں، میں نے اپنے تن سے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اب مجھے کوڑے مارے جائیں، ہوں اس قابل کہ مجھے کتا بنا دیا جائے، مجھے گدھا گھوڑا بنا دیا جائے، مجھے خنزیر بنا دیا جائے، میری شکل مسخ ہو جائے، ہوں اس قابل کہ مجھے تیری ہر سزا قبول ہے اور جو ملے بلکہ تھوڑی ہے، اگر تو مہربانی کر دے تو تیری مہربانی ہے۔ اچھا اس میں مہربانی نہیں ہے، آیت کریمہ وہ استغفار ہے جس میں مہربانی نہیں کیا، اپنا جرم کا اعتراف کر کے ڈیش 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 چھوڑ دیا، بس آگے۔ اب دیکھیں نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی۔ اس میں کوئی نہیں عرض کیا کہ مولا مجھے معاف کر دے، اس میں پہلے اس کی شان بیان کی ہے، اس کی عظمتیں بیان کی ہیں، اور کلمے سے بڑھ کے عظمت کوئی عظمت ہے ہی نہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی غلطی، اپنے جرم اور اپنی خطا کا اعتراف کیا ہے اور معاملہ یہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھیں میرا بیٹا ہے، اس نے واقعی آپ کا جرم کیا ہے، اس نے واقعی آپ کی خطا کی ہے، یہ مجرم بھی ہے، یہ خطاوار بھی ہے، یہ بھی اعتراف کرتا ہے، میں بھی اعتراف کرتا ہوں، یہ آپ کے سپرد ہے، آپ جو کریں یہ آپ منصف ہیں۔ اچھا خاصا انسان سوچنے میں پڑ جاتا ہے، سب چیزوں کا اعتراف ہے، جرم تو کر ہی لیا ہے، باپ بھی آ گیا ہے، بیٹا بھی آ گیا ہے، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، سر بھی جھکائے ہوئے ہیں، جاگ رہے نہیں، اب جاگے، جرم کیا ہوا ہے، اعتراف کیا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ اچھا کہتے جی مشورہ کرتے ہیں، دو چار بندوں نے کہا نہیں جی اس کو وہی سزا ملے، ایک نے کہہ دیا مجرم آ گیا ہے چل کے، سخی کے دروازے پہ چل کے آئے تو معافی کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی جرم ناقابل معافی ہے، ایسے ہی اوپر سے ڈھکوسلے کر رہے ہیں، ایک نے یوں کہا، ایک نے یوں کہا، ایک نے باتیں کی، ایک نے اعتراف کیا، آخر کار معافی کی کوئی گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ میں سویا ہوا تھا مسجد میں، گرمیاں تھی، سردیاں تھی غالباً، موسم یاد نہیں، ایک پاؤں صاحب میرے پاؤں سے مجھے دبا رہے ہیں، ایک دم ایسے اٹھا نا، میری آنکھیں کھولی، حکیم صاحب تہجد کا وقت جا رہا ہے پڑھنے، اچھا پر مجھے شرمندگی بڑی ہوئی،
मुझे आज भी वो शर्मिंदगी की कैफियत याद है। जो शख्स मुझे तहज्जुद के लिए उठा रहा था और शहर का इलाके का माना हुआ डाकू और मुजरिम था, कज़्ज़ाक था, और उसने मुझे अपनी एक बात एक दफा सुनाई थी। 3 जिलों की पुलिस इकट्ठी हुई और मेरे गांव का घेरा किया और मेरी गिरफ्तारी मतलूब थी। मैं खजूर के दरख्त के खतरनाक तरीन ऐसे झुंड पे चढ़ गया जहां कांटे ही कांटे थे और हर तरफ मेरे जिस्म में खजूर के कांटे चुभ रहे थे, कांटे ही कांटे थे, और मैं वहां बैठा 3 दिन 3 रातें वहां बैठा रहा। उन्होंने हमारे गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, उन्होंने गांव की हर कोठड़ी को उधेड़ डाला, मेरा कहीं निशान नहीं पाया। 3 दिन 3 रातें वहां बैठा रहा। पुलिस आखिर थक हार के चली गई, मुझे कोई पकड़ नहीं सका। मेरे केस के ऊपर बने केस, आज तक मेरा केस कोई साबित नहीं हुआ। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया और कहने लगा कि फिर एक काम मेरे साथ हुआ। कागज कलम था। एक काम मेरे साथ हुआ, वो ये हुआ कि फिर जब मैंने तौबा की, जब मैंने तौबा की तो तौबा करने के बाद रिवाल्वर लिया, एक एक घर गया जिसको लूटा था, जिनका मैंने कत्ल किए थे, और जाके लोड बंदूक और रिवाल्वर सामने रख दिया। मुजरिम हूं, मेरा नाम वही है। मैंने आपकी चोरियां की, मैंने आपके डाके डाले, मैंने आपके कत्ल किए, मैंने आपके साथ ज्यादतियां की। आपको इजाजत है मुझे मार दें, माफी मांगने आया हूं। आप कहें चोरियां वापस कर दूं, चोर का कुछ बचता नहीं है, हमेशा खाली और भूखा रहता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उतार दूंगा, माफ कर दें, आपकी मेहरबानी है। दर दर गया, घर घर गया। कहने लगे कि 2-4% लोग थे जिन्होंने माफ ना किया, जिन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और चोरी का माल वापस लेंगे। कहने लगे 96% लोगों ने मुझे माफ कर दिया। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये बंदूक भी पड़ी है, आज वहां तेगो कफन बांधे हुए जाता हूं, उज़्र मेरे कत्ल में अब लाएंगे क्या। ये बंदूक पड़ी है, ये तलवार पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, आप मुझे मार डालें, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा और मेरा खानदान आपसे कोई बदला नहीं लेगा, क्योंकि मैं तो खुद जुर्म का इतराफ कर बैठा हूं। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वुस्अतों का ख्याल है। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वुस्अतों का ख्याल है। पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक विसाल है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये है, ये तो मिनट में मुजरिम को माफ करा देता है। मैं मुजरिम हूं, मेरा बाप था, मेरा दादा था, मेरा परदादा था, उसका परदादा था, मुझे खबर नहीं उसकी जिंदगी कैसे गुजरी। मुझे एक साहब कहने लगे, बड़े अल्लाह वाले हैं, कहने लगे हम जांगली लोग हैं, जांगली, और हमारे यहां पेशा ही चोरी था, ठगी, जानवर बांध लेना, चोरी कर लेना, पेशा ही यही था। कहने लगे मैं अपनी जिंदगी में सारी उम्र हो गए हैं अपनी नस्लों के लिए इस्तिगफार और तौबा कर रहा हूं और नस्लों के लिए मुसलसल मांग रहा हूं, मौला ए करीम आका, उनके पिछलों के गुनाहों की जो पादाश है, इंतकाम है, मकाफात है, वो मेरी नस्लों में मुंतकिल ना हो। कहीं ऐसा ना हो मेरी नस्लों में भी हराम की राहें, मशकूक राहें खुल ना जाए। इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा का जब पता चल जाए ना कि है क्या, फिर पढ़ने में भी मजा आता है, फिर वक्त गुजरने में भी पता नहीं चलता।
اور جب مزہ نہ آیا ہو پھر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. اچھا یہ بتائیں، جب معافی کر دیا تو سارے دفعے مٹا دیے، سارے کیس ختم، سب فائلیں بند. اسی طرح ہمارے اوپر فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، بے اولادی ہے، پریشانی ہے، کوئی دنیا کا ناممکن کیس اٹکا ہوا ہے، ناممکن مسئلہ ہماری زندگی میں الجھا ہوا ہے، کوئی زندگی کی ایسی پریشانی جسے ہمارے مطابق بس اب صرف موت ہی مٹا سکتی ہے. یقین جانیے آیت کریمہ پکڑ کے سارے ایسے نظام کو بہترین کر. کیوں؟ اعتراف کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے فائلیں بند کرو اس کی، اور اللہ کہتا ہے سب کچھ مٹاؤ. مولا بڑا مجرم ہے، اعتراف کر لیا ہے. مجھ سے بڑا غفور الرحیم کوئی ہے. مجھے سندھ میں ایک ہندو ملا، کہنے لگا اپنے مسلمانوں سے کہو قرآن پڑھیں، میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے. مجھے ہندو نے کہا. اڈیرو لال میں ٹنڈو آدم سے آگے اڈیرو لال ہے، لال اڑتا تھا. شہباز ٹنڈو آدم سے آگے اڈیرو لال ایک دربار ہے، اس پہ مندر بھی ہے، وہ ہندو بھی وہاں جاتے ہیں اور مسلمان بھی. وہاں ایک ہندو ملا، اسے پتا چلا کہ یہ لاہور سے آیا ہے اور اس کی نسبت حجویری سلسلے داتا دربار کی نسبت ہے، اس کے ساتھ حجویری سلسلے سے نسبت ہے. مجھے لگا مسلمانوں سے کہو یہ پڑھیں، انی کنت من الظالمین. ہندو پڑھے تو اس کو مل جائے. معلوم ہوا کہ اگر میں پڑھا ہوں، میں نے پڑھا اور مجھے نہیں ملا، میری بے یقینی ہے جو مجھے کھائی جا رہی ہے، میرا شک ہے اور میری بے ترتیبی ہے، اور میری زندگی کا اندر کوئی ہے کمی جہاں اثر نہیں مل رہا. آپ وہ مجمع ہے جو مجمع کا بھی نچوڑ ہے. چھلنی مار 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 پورا رمضان یہ چھلنی سے یہ نکلا ہوا مجمع ہے، خواتین کا بھی مردوں کا جو میرے سامنے بیٹھا ہے. بڑا نچوڑ ہے مجمع آپ کا. اور آپ کا مجمع گھروڑی ہے. ہمارا ایک دوست ہے، وہ دیگ کے نیچے سے گھروڑی کھاتا ہے، کہہ رہے یار بس میں بس چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے دیگ کے نیچے سے. اسے پتا ہے پھر تھالی بھر کے آتی ہے اور وہ کھا رہا ہوتا ہے. بڑا مزہ ہوتا ہے اس میں. انہیں تالچ میٹھا زیادہ ہوندے، بڑا مزہ ہوتا. یہ وہ نچوڑ ہے آپ کا مجمع، یہ وہ نچوڑ ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور رمضان کی ساعتوں کو گن رہا ہے اور اللہ کے امر کے انتظار میں ہے. مولا تیرا امر 29 روزوں کا ہے یا 30 روزوں کا ہے، تو 30 کر کے 31 کر لے، تیرے امر پہ قربان ہے. تیرے نام تو مفت بھی کاننیاں، تیرے بہنیاں دی میں پہننیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. مولا 31 ہو جائے کیا حرج ہے. یا آپ وہ نچوڑ ہیں، آپ وہ بہترین اجرت لینے والے ہیں، آپ وہ بہترین سرمایہ پانے والے ہیں، نچوڑ ہیں. کیا خوش قسمت ہوگا جب مجمع کی آخری کریم لے کر جائے. مجھے کہنے لگا میں 29 کو جانا ہے. میں نے کہا اوکے جزاک اللہ، جاؤ. آئے ایک دن کے سودے کر گیا. ایک دن میں ایک ووٹ سے ہار جیت کا معاملہ ہوتا ہے. ایک کھاد کی بوری سے فصلوں کا نظام اور واٹر اور پانی کی اگر کوئی بندہ ساری زندگی وارہ بندیاں کرتا رہا، اسے پتہ ہے کہ ایک منٹ کے اوپر پانی کا فلو کیا ہوتا ہے اور کتنے لیٹر. ایک لائٹ جلنے سے آپ کی میٹر کی شرح نیچے آ جاتی ہے، ایک پنکھا بند کرنے سے. ایک دن سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک رات سے کیا کچھ بھی نہیں، بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. کہنے لگا حکیم صاحب اجازت ہے میں چلا جاؤں. کیا ہوا؟ کہہ رہے آج الیکشن کی آخری رات ہے، سارا جھرلو یہیں پھرنا ہے. یہ الفاظ ہیں مجھے یاد. ہائے ہائے، آج الیکشن کی آخری رات ہے، آج بڑے جوڑ توڑ ہوں گے اور بڑے فیصلے ہوں گے، اور آج بس ہار جیت کے فیصلے آج رات ہوں گے. مجھے اجازت ہے. میں کہا ٹھیک ہے جائیں آپ. پتہ نہیں آج کوئی رمضان کی آخری ہی رات ہو، کل ہی آخری رات ہو، آج تو فیصلے ہوں گے. اور خوش قسمت وہ ہے جو ایک دن ایک رات کا صبر کر لے.
आय हाय, क्या वो लोग होंगे जो स्टेशनों पे बसों की छतों पे बैठ के जाते हैं और जिसकी गाड़ियां इंतजार कर रही हों, उसको जल्दी ज्यादा है, छतों पे बैठ के, ट्रेनों के लैट्रिनों में खड़े होकर अपने मुर्शिद के पास आता था अहमदपुर से यहां। याद है मुझे ट्रेन की फर्श की ठंडक याद है। सर्दियों में ट्रेन का फर्श नीचे से बड़ा ठंडा होता है, और नीचे से ठंडक लग रही होती है। कभी पांव के बल बैठता था, कभी फिर खड़ा हो जाता था, कभी बैठता था, कभी कहां रश होता था ट्रेन में, और खड़ा हो के यहां पहुंचता था। सच पूछे थकता नहीं था, यहां के खिदमत में लग जाता था। फिर एक शख्स मुझे सताता था। एक दफा रात को पहुंचा, सुबह नमाज पढ़ के मैंने कहा चलो नमाज के वक्त में देर है, कुछ नफिल पढ़ लो। देर में सोया, सख्त सर्दी, सो रहा था वो। उसने नमाज भी नहीं पढ़ी फजर की। वो उठा अपने सुकून से, और सुकून से उठ के ना पानी भरा, पानी भर के ठंडा पानी, मेरी रजाई उठा के, ओए तारका तू फिर सुता पिया, तारका तू फिर सुता पिया। बीरा फैसलाबाद दा सी, छड़को छड़की आया सी, छड़को छड़की तो सुता पिया, खुद नमाज नहीं पढ़ी, चाय पी रहा होता था। और बाद चाय की प्याली के अंदर ना, चाय की वो पिर्च होती है प्याली, उसके अंदर उठा के चाय मेरे सफेद कपड़ा, ले फिर तू भी पी ला। सारे कपड़े गंदे। मैं चाय नहीं पीता, कोई मजबूरी में कभी पी लूं, मेरी जिंदगी का मामूल नहीं है, कोई हराम भी नहीं है, मजबूरी में कभी पी लूं। तंग करता था, और मेरे मुर्शिद चुप करके देखते रहते थे, उसे बाज़ औक़ात समझाते थे। आखिरी लम्हों में मुझे याद है वो ऐसे तशरीफ फरमाते चारपाई पे, और मेरे सर पे वो चादर बंधवा रहे थे, और उनके भी आंसू थे और मुझ पे आंसू थे। तारिक तुझ पे बड़ी सख्तियां की मैंने, और तूने सारी सख्तियां बर्दाश्त की, ये आज के दिन के लिए ये तुझे दिए जा रहा हूं। जा, तेरे पीछे लश्कर होंगे, तेरे पीछे काफले होंगे। मुझे तो कोई एक बंदा नजर नहीं आता था 1991 में। ये छोटी छोटी कमियां, ये एक रात के सौदे ये आपने किए हैं। ये नचोड़ मजमा बैठा है मेरे पास, नचोड़ मजमा बैठा है, ये नचोड़ मजमा बैठा है, सत बैठा है, ये मक्खन बैठा है। मधानी सारा महीना चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। कुछ चीजें नीचे बैठती रही, कुछ निकलती गई। आखिरी मक्खन मेरे सामने बैठा है, जिनके मैं दीदार कर रहा हूं। सो दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। क्या होगा इस मजमे का आयत करीमा पढ़ना, और इस मजमे कुर्बानी वाले मजमा, हाय हाय हाय, जिनकी दिल की आरज़ुएं भी टूट गई और हसरतें भी पामाल हो गई, जिनने अपने आप को परदेसी और मुसाफिर बना लिया। हाय हाय, वो बैठ के आयत करीमा पढ़ेंगे, किस दर्द के साथ, किस सोच के साथ, किस गिड़गिड़ाने के साथ, किन भिखारी बनने के बाद, और किस अंदाज से उनका दिल का दर्द, उनका गम, उनके दिल की कैफियत कैसी होगी, क्या गुमान कर सकते हैं। मैं तो आपकी वजह से बैठा पाता हूं, बज़ाहिर कुर्सी ऊंची पे बैठ के बातें करता हूं, लेकिन आपकी कुर्बानियों की बरकत है, इस मजमे की बरकत है जो मुझ पे मज़ामीन वारिद होते हैं। लोग कहते हैं तालिक दिल की दुनिया बूझ लेता है, रब्बे काबा की कसम ये नहीं है। मैं कसम उठा के कहता हूं, मुझे कश्फ नहीं होता। ये जो कुछ भी होता है आप हजरात की तवज्जुहात, कुर्बानियां, इस कुर्बानियों की वजह से अल्लाह मेरे दिल पे वो कैफियतें और मेरी जुबान पे अल्फाज वारिद कर देता है, और कहता है मेरे दिल की आवाज सुनी है। उस कुर्बानी की वजह से, उस मुजाहिदी की वजह से, उन नागवारियों को बर्दाश्त करने की वजह से अल्लाह फैसले करता है, इज्जतों, बरकतों, खैरों, दौलतों और राहतों के फैसले करता है इसकी वजह से। तो जी चाहता है कि लाइटें बंद कर दें और बैठ के आयत करीमा पढ़ें, थोड़ी देर पढ़ लें, 10 मिनट पढ़ लें, पर दिल की गहराइयों से, अंदर के दर से। और लाहौरियों को मुबारक देता हूं, खुशकिस्मत हैं ये बाहर वाले आके लाहौर की तस्बीह खाने को चमका देते हैं।
یہ باہر والے آ کے لاہور والوں کے تسبیح خانوں کی رونقیں بڑھا دیتے ہیں. ان کا شکریہ ادا کیا کرو پردیسیوں کا. لاہوریوں ان کا شکریہ، ان پردیسیوں کو کہا کرو مرحبا، اور ان کا اکرام کیا کرو، اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو. انہی کی وجہ سے تسبیح خانے کی آبادی ہے اور رونق ہے اور بہاریں ہیں اور برکتیں ہیں. انہی کی وجہ سے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے. اب اللہ کر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اور گڑ گڑا کے اور بھکاری بن کے، گڑ گڑا کے بھکاری بن کے. اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، پھر اسم ذات کا ذکر ہوگا، اور پھر دعا ہوگی. اور عید کی نماز میں انشاءاللہ میں خود بھی موجود ہوں گا. 6 بجے صبح یہاں ادا کی جائے گی. اور عید کے دن سورۃ کوثر کا 313 دفعہ کا عمل ہمت کر کے پڑھ لینا. زندگی کی بہاریں اور برکتیں اور رزق اور دولتیں پائیں گے. اور عید کی رات، چاند رات میں ایک تسبیح یا تواب و یا کریم کی گڑ گڑا کے پڑھ لینا. اللہ عزتوں اور برکتوں کے فیصلے اور قبولیت عطا فرمائے گا. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللہ 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 اللہ
الرسول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أول الأولين يا خير الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورے فرما، ہماری سب سے بڑی ضرورت تو ہی ہے مولا۔ کامل ایمان، کامل اخلاق، کامل اخلاص عطا فرما اور برکت اور عافیت عطا فرما۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت میں خیریں بھر دے۔ ان پردیسیوں کو خالی نہ بھیج مولا، ان پردیسیوں کو خالی نہ بھیج، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی ضرورتیں پوری کر دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، بے گھروں کو در دے، بے سہاروں کو سہارا دے۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کے سارے غم دور کر دے۔ اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ کتنی بڑی کمائی کر لی آپ، صحیح بات ہے بھائی، اس کو وہیں بٹھا دو، اس بندے کو بٹھا دو بھائی، وہیں بٹھا دو، اس کی منت کر کے۔ کتنی بڑی کمائی کر لی، صحیح بات ہے۔ آج آپ کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مجھے قسمت پہ رشک آ رہا ہے، قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مقدر پہ رشک آ رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ، بعض اوقات انسان قسمت اور نصیب کو ڈھونڈتا ہے، ذرا غور سے سنیے، قسمت اور نصیب کو ڈھونڈتا ہے، اور وہ کہیں ایک جگہ ہوتی ہے جس جگہ کے لیے اس کا یقین نہیں ہوتا، یا وہ کسی ایک گھڑی میں ہوتی ہے، یا وہ کسی ایک ساتھ میں ہوتی ہے، یا وہ کسی ناگواری میں پڑی ہوتی ہے۔ کس میں؟ کس میں؟ ہاں، ناگواری میں وہ پڑی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، بس وہاں وہ ناگواری کو اپنے سینے میں سجا لیتا ہے، نہ آہ کرتا ہے، نہ غم کرتا ہے، نہ شکوے کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، نہ آہ کرتا ہے، نہ غم کرتا ہے، نہ شکوے کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، رہی دل کی دل میں حسرتیں، بس اس میں اس کی قسمت، نصیب، مقدر، اس کی نسلوں کی دولت، عزت، رزق اور نصیب کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔
نصیب کے فیصلے ہو جاتے، اس پہ ہوتے۔ اور آج آپ نے جو گڑ گڑا کے، میرے خیال میں آپ سچ بتائیں، ہم نے جتنی راتوں کے عمل کیے ہیں جو آج کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے ہوئی تھی؟ سچ بتائیں، یہ قربانی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں صبح جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں شام جا رہا ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے گاڑی نہیں ملے گی، ٹرین نہیں ملے گی، بس نہیں ملے گی، ٹریفک نہیں ملے گی، کرائے ڈبل ہو جائیں گے، دھکے کھانے پڑیں گے۔ کہہ رہے کوئی بات نہیں، تھوڑے سے دھکے کھا لیں گے، بعد میں چلے جائیں گے، اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو زندگی بھر کے دھکوں سے تو بچا جاؤں گا۔ یہ چاہتا ہے۔ تبوک میں میرے اللہ کے حبیب سے لوگ اجازتیں مانگ کے جا رہے تھے، حضور ہاں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، وہ کہتا جی میری مجبوری، جاؤ، کوئی کہتے یہ مجبوری، جاؤ۔ سخت گرمی، 700 کلومیٹر کا سفر مدینہ سے، فقر، فاقہ، بھوک، فصلیں پکی ہوئی ہیں، قرضے دینے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، کھجور کے تاجر مدینہ میں آنے والے ہیں، فصلوں کے پکنے پہ سارا کچھ تیار ہے، اور کہے نکلو، انفروا خفافا وثقالا، چلو بھائی نکلو، اگر تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، ہلکے ہو یا بھاری ہو، نکلو چل بابا۔ اوہو، یہ جو یہاں قربانی ہوئی ہے، اس قربانی پہ اللہ نے دین کے پودوں کو استحکام بخشا، پھر فی دین اللہ افواجا۔ آج جو کیفیات ملی ہیں، دعا الفاظ کا نہیں، کہاں لکھا ہوا یہ؟ الفاظ کا نہیں، کیفیات کا نہیں۔ آج جو کیفیات ملی ہیں نا مجمع کو، یہ پھر قسمت میں ڈھونڈو گے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ واقعی ڈھونڈو گے، اور یہ قربانی پہ ملی ہے، اور یہ جمنے پہ ملی ہے، یہ تڑپنے پہ ملی ہے، یہ ناگواریوں کو برداشت کرنے پہ ملی ہے، یہ پردیس کو اپنا بنانے پہ ملی ہے، یہ لوگوں کی باتیں کانوں میں پڑ رہی تھی، تو بھی چل میں بھی چلتا ہوں، اس پہ کہا نہیں، ابھی منزلوں کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی منزلوں کا سفر ختم نہیں ہوا، تو چلا جایا، بلکہ تو بھی نہ جا، میں تو جاؤں گا نہیں۔ اس پہ آپ نے یہ پایا ہے جو کچھ آج پایا ہے، اس پہ پایا، ابھی منزلوں کا سفر ختم نہیں ہوا، اس پہ پایا ہے۔ اچھا جی، کل جو ہے ہم کچھ مشاہدات بتا رہے تھے، ہر بندہ اپنا کوئی طبی ٹوٹکا بتا رہا تھا جو اس کا آزمودہ تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میری سن لو، میرا صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال دو، کہیں میری آخرت کا یہی نہ سامان بن جائے، کسی کی راحت کا سامان، کسی مشکل دور ہونے کا سامان، کسی کے مسئلے حل ہونے کا سامان۔ کون ہے جو حصہ ملانا چاہتا ہے اور کہتا ہے آج تک یہ راز میں نے کسی کو نہیں بتایا، حکمت کا، طب کا راز، اور ٹوٹکا ہے کسی سخت سے سخت بیماری، تکلیف، مشکل، پریشانی کا، میں بتاتا ہوں اور اللہ کے خزانوں سے لیتا ہوں۔ کون بتائے؟ صرف 10 بندے آج بتائیں گے، اور وہ 10 بندے، ایک آپ بتائیں گے، 2 3 4 5 6 7 8 10، بس زیادہ نہیں۔ اب آپ جتنے کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی کھڑے نہ ہو، کوئی باقی کھڑے نہ ہو۔ اب میں گنوں گا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، چلو بس 12 آدمی ہیں۔ اب دائیں طرف سے ایسے شروع ہوں اور باقی قریب آتے جائیں، کیونکہ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ادھر سے آ کے اگر کوئی ترتیب لائن کی بنا لیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی برکت سے مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ تھوڑی سی قربانی ہے آپ کی، ادھر سے ایسے آتے جائیں گے، ادھر سے جاتے جائیں گے۔ جی آئیے، اپنا وہ مشاہدہ بتائیں، طب کا، حکمت کا، ٹوٹکا، کسی بیماری، کسی تکلیف میں۔
آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیں, ادھر آتے جائیں, انشاءاللہ آپ کی اس تکلیف پہ آپ کے لیے بڑی خیریں کھلیں گی, برکتیں. بس یہی 12 افراد. جی جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کو چھینک آئے, خاص کر جو بندہ ڈرائیو کر رہا ہے, تو اوپر والا ہونٹ دانتوں میں دبا لے, معمولی سا دبا کے رکھے. خاص کر موٹر سائیکل بندہ چلا رہا ہے, اس میں رش بہت زیادہ ہے, چھینک آ رہی ہو, اوپر والا ہونٹ دانتوں میں دبائے, انشاءاللہ اس کو چھینک نہیں جائے گی, آرام سے گزر جائے. اسی طرح اگر اس کو جمائی بہت تنگ کر رہا ہے, اس کو نیند آئی ہوئی ہے, تو نیچے والا ہونٹ جو ہے وہ دانتوں میں دبائے, اس کو نیند نہیں آئے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈکاریں بہت آتی ہیں, محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کو ڈکاریں آتی ہیں. محفل والے بڑے تنگ ہوتے ہیں, وہ خود بھی تنگ ہوتے ہیں کہ نا مجھے بہت ڈکاریں آئے. اگر وہ ڈکار کے وقت منہ کو بند رکھے اور جو اندر سے بڑاس نکلتی ہے اس کو ناک کے ذریعے نکالے, اور جتنا بھی بڑاس اندر آ جاتا ہے منہ والا تو فوراً نکل جائے, اس کا نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کے ڈکاریں ختم ہو جائیں گی. یہ دوسری بات. تیسری بات پھر بتائیں ڈکاروں. اچھا بھائی, یہ پہلی چھینک والا تو میرا تجربہ ہے, نچلے ہونٹ والا بھی انہوں نے لاجواب تجربہ بتایا, ڈکاروں والا ذرا پھر بتا دیں. ہاں ہاں ہاں. جس شخص کو ڈکار بہت زیادہ آ رہے ہوں وہ ڈکار کے وقت اپنے منہ کو بند رکھے. ڈکار جیسے آئے تو ہوا کو ناک کے ذریعے خارج کرے, اور اس وقت وہ تھوک جو منہ میں ہوتا ہے وہ تھوک نکل جائے. وہ کچھ عرصہ وہ کرے گا یہ عمل, انشاءاللہ اس کو ڈکاریں ختم ہو جائے گی. اس کے تبخیر والا عمل ہے وہ نیچے سے جاری ہو جائے گا, اس کو ڈکاریں نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور کوئی چیز بتانا چاہیں آپ؟ ٹھیک, آپ ادھر سے تشریف لے جائیں. جی اب باقی حضرات بھائی بیٹھ دیں, ان کی منت کریں, بیٹھ جائیں بھائی, ان سے درخواست کریں بیٹھ جائیں. اچھا, میں آ نہیں رہا تھا, میرے گوڈے بہت زیادہ دکھ رہے تھے, بچے مجھے منع کر رہے تھے. پھر مجھے خواب آیا, ایک رات میں نے تصویر خانہ دیکھا, اس میں یہاں اوپری چادر, یہاں میں گھوم رہا تھا 2 دن پہلے. پھر صبح میں نے بچوں کو کہا یار میں جاؤں گا انشاءاللہ, جیسے بھی ہے. تو تیاری کر کے میں آ گیا. کچھ نسخے میں نے کاغذ پر لکھے تھے کہ بیان کریں گے. پھر کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, بخار شروع ہو گیا یہاں, تو میں رہ گیا. آج میرے خیال تک میں بتاؤں گا. دوست بھی کہہ رہے تھے اجازت ہو تو میں بتاؤں. تصویر خانے دا خدمت خلق ہے بڑا ہی اچا نا, آن والوں انج سنبھالے جو پتراں ماں. میں کوئی تھوڑی شاعری بھی کر لینا. جو پتراں ماں لنگر شاہی رج رج کھاندے, نہیں تھا کسے نو نہ پریشانی فکر دی گل نہیں کوئی, مرشد دی سر تے چھاں. میں 82 سالہ بابا بوڑھا, برکت علی ہے میرا نام, دیدار مرشد دا آخری جانو. ہوں بس کوئی دن کا مہمان یہ میں سی آخری چکر. چلو ہوں آیا نہیں ہے, کافی عرصہ ہے دنیا تے رہ رہا ہے, کچھ نسخے بھی ہے نے. موٹاپا مسور ثابت 20 کلو لے لیں, 15 کلو کا آٹا بنوا لیں, 5 کلو ثابت رکھ لیں. ثابت مسور کا سالن بنائے تھوڑا تھوڑا, اور پسے ہوئے مسور کے آٹے کی روٹی بنوائے. اس مسور کے سالن سے مسور کے آٹے کی روٹی کھانی شروع کر دے. 2-3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو بہت فرق معلوم ہو. یہ سیدھا سادہ نسخہ ہے. مسور اگر ثابت دیسی مل جائے تو پھر بڑی اچھی بات ہے. اجازت ہو تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم آشکار ہو. مرض ملے تا درد نہ چھوڑے, او گن دے گن کردہ کامل لوگ محمد بخشا لال بڑھون پتھر. رمضان زندگی کی بہا کر لے کر آتا ہے, یا پھر بخار لے کر آتا ہے. ٹوٹکا چینی اور نمک گرام گرام تھوڑی پانی میں حل کر لیں, اور پھر اس کو ناک میں چڑھائیں. انشاءاللہ جمع ہوا مواد
جو بھی یہاں ہوگا سب نکل جائے گا، سر ہلکا ہو جائے گا، جو اگر درد رہتا ہے تو انشاءاللہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ چینی اور نمک۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ رات لکھ رہے تھے، بنا غلولا بے کمال ہی کشفت ہو جا بے جمال ہی حسنت جمیع و کسال ہی۔ چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا، دن سارا گزر گیا، رات گزر گئی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چوتھا مصرع لکھا دیا، کیا صلو علیہ وآلہ۔ جزاک اللہ، یہ مجھے لے جائیں، چھاپ دیں گے اور بیان کریں گے۔ اگلا انداز، جزاک، آپ آئیے جی۔ السلام علیکم۔ ہوموگلوبن جس کا کم ہو، جس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو، سب سے لو ہوتا ہے، ہوموگلوبن کا کم ہو، کسی چیز بلڈ پریشر لو ہوتا ہو، لو، جی لو، ہوموگلوبن جس میں کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، تو وہ چکن کی کلیجی کی یخنی بنا کے 9 دن پیے، صبح شام، اچھے ذائقے کر رہے ہیں، پیاز ڈال رہے ہیں، کالی مرچی وغیرہ ڈال کے، لہسن ڈال کے، 9 دن میں ہوموگلوبن ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مرغی کی کلیجی، مرغی کی، بکری کی نہیں؟ نہیں مرغی کی، چاہے فارمی ہو چاہے دیسی ہو، کوئی بھی مرغی ہو، اچھا، یہ ہمارا اپنا عزم ہوتا ہے۔ یخنی ہم جو گنڈا میں تھے بھائی روزانہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک دم انہیں پانی کے لیے بلایا، پانی دو تو آواز ہی آ رہی، میں جب گیا کسی نے بے ہوش پڑی تھی، تو دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا، ڈاکٹر نے کہا 20 ڈرپیں لگوائیں۔ 20 ڈرپیں لگوانے کے جب 6-7 ڈرپیں لگوائی بہت ٹائم ضائع ہوتا تھا، 2-3 گھنٹے ڈرپیں لگتے تھے۔ پھر ہم ڈاکٹر چینج کیا، رشین ڈاکٹر تھی، انہوں نے یہ ٹوٹکا بتایا، تو ہم نے عمل کیا، اللہ کا شکر، اللہ آج تک ایچ پی ڈاؤن نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جب سوکس پہنتے ہیں تو سوکس میں بدبو آتی ہے پسینے کی، بغل میں بدبو آتی ہے، اس کا ٹوٹکا ہے 4 لونگ جو ہے 2 دن میں 2 لونگ دانتوں کو نہیں رکھیں، جمائیں اس کو، چوستے رہیں، تو اس کے بعد 2 لونگ رات کو رکھیں، 2-3 دن میں ہمیشہ کے لیے پسینہ ختم ہو جائے گا، بدبو ختم ہو جائے گی۔ یعنی لونگ منہ میں رکھنے ہیں؟ جی، دانت کے منہ میں۔ جرابوں میں بدبو آتی ہے، بغلوں میں بدبو آتی ہے جن کے، تو 2 لونگ منہ میں رکھیں، دن میں کتنی بار؟ دن 2 بار۔ 2 بار۔ اور کوئی ٹوٹکا بتانا چاہیں؟ اور یہ تھا کہ میں جب آیا تھا اس کے کھانے میں تو مجھے فالج ہوا ہوتا ہے 1 منٹ پہلے، تو میں چل نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے آیا تھا یہاں، اور ترابی نہیں پڑھ سکتا، نماز میں بڑی مشکل سے پڑھتا تھا۔ ایک دن مرشد نیچے نماز پڑھے تو میں بھی وہاں نیچے پڑھا تھا، تو میں نے جب دیکھا مرشد بیٹھ کے نماز پڑھا، مجھے احساس ہوا کہ مرشد کو تکلیف ہے، تو میں رکوع میں اور جلسے میں دعا کی کہ اللہ مرشد کو صحت دے دے، تو جب ترابیاں ختم ہوئی تو میں ٹھیک ہو چکا تھا، اس کے بعد سے میں کھڑا ہوا ترابی پڑھا۔ تو یہ آپ کی مہربانی، آپ نے میرے لیے دعا کی۔ ابھی اور کچھ بتانا ٹوٹکے چاہیں گے؟ کہہ رہے ہیں مرشد کے لیے میں نے دعا کی، میں ٹھیک ہو گیا، فالج تھا، اٹھ بیٹھ کے نہیں کر، تھک جاتا ہوں، بیمار نہیں ہوں، ابھی تک کوئی روگ نہیں لگا، آئندہ بھی اللہ بچا دے، کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، پر دن رات کا یہ تھک جاتا ہوں۔ رات میں نے کچھ دوستوں کی ڈیوٹی لگائی، آج مجھ سے کہنے لگے نیند ختم ہو گئی، چھن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی۔ تو میں نے کہا میرا کیا حال ہوگا، اتنا مجمع میرے سر پہ بیٹھا ہے، اور پھر مجمع بھی وہ سیاسی مہمان نہیں، میرے مدینے والے کے مہمان ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ آپ کی مہربانی، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک مشاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں جس نے بھی فقیر کی خیر خواہی چاہیے رب نے اس کو نوازا ہے، اور جس نے بھی بدخوئی کہی ہے اس کو ہمیشہ بربادی ملی ہے۔ اللہ جانے میرا تجزیہ غلط ہے، اسے میرا کوئی دعویٰ نہ سمجھیے گا، اور خدا نہ خواستہ کسی اور مقصد میں، کسی اور لفظوں میں نہ لیجیے گا، ایسے واقعات سنے ہیں، اللہ جانے کیسے ہو سکتے ہیں۔ جی اچھا دوستوں، میرے پاس 3 نسخے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نسخہ ہے دل کے امراض کے لیے، یہ کسی بھی قسم کا دل کا مسئلہ ہو تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے تیر نشانے پہ ٹھا کر کے لگتا ہے۔ پہلا نسخہ ہے زعفران اور لہسن پاؤڈر اور شہد کا۔ یہ زعفران آپ نے کشمیری لے لیے یا کسی بھی قسم کی ہو، اچھی ہو، ملاوٹ والی نہ ہو۔ 1 تولہ زعفران اور 5 تولے لہسن پاؤڈر آپ نے لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے زعفران کو چینی میں ملا کر، ہلکی سی چینی ملا کر
کھل میں ملا کر یہ پیس لینی ہے. اس کے بعد آپ نے لہسن پاؤڈر پانی تھوڑے ڈالنا ہے. ان دونوں کو 5-10 منٹ آپ کھل کر لیں. اس کے بعد آپ حسب ضرورت چینی شہد ڈال کر دال مسور کے برابر آپ گولیاں بنا لیں. یہ دل کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو، لو ہو، دل کی کوئی بھی شریان یا وین بند ہو تو اس کو کھولنے کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اگر آپ کی مرض زیادہ ہے تو صبح دوپہر شام آپ 2 گولیاں دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر مسئلہ کم ہے تو 1 گولی بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا زعفران 1 تولہ اور لہسن پاؤڈر 5 تولہ. 5 تولے، یہ 5-1 کی نسبت سے نسخہ تیار ہوتا ہے. جو شہد کی مقدار ہے وہ آپ نے ضرورت کے مطابق ڈالنی ہے. اگلا نسخہ بتائیے. اگلا نسخہ ہے یہ جگر کے کسی بھی امراض کے لیے ہو، لیکن یہ کینسر کے لیے نہیں. ہیپیٹائٹس اے بی سی یعنی کہ ہیپیٹائٹس کی کوئی بھی اقسام ہو تو اس کے لیے بھی یہ اکسیر ہے. یہ ہے برگ نیم، چرتا تلخ، افسن 3 اور چوب چینی. یہ آپ نے برابر وزن لے لینی ہے. پیس کر آپ نے 500 ملی گرام کی کیپسول ڈال لینے ہیں. صبح دوپہر شام 2 گولیاں لینی ہیں. یہ آپ ارکے مکو کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ارکے مکو کے ساتھ استعمال کریں تو یہ بھی اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. کوئی مسئلہ ایسا ہو ہی سکتا کہ آپ کو ہیپیٹائٹس کا مسئلہ ہو اور آپ کو آرام نہ آئے. یہ قدرت کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو 100% آرام آ جائے گا. تیسرا نسخہ ہے بالوں کے لیے. اکثر بھائیوں کے بال چڑھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ پہلے بھی آپ کو نسخہ بتایا تھا. تو یہ بلاما لے لیں، یہ کوٹے کے برابر ہوتا ہے تو کالا سا ہوتا ہے. کسی بھی پنساری سے 10 روپے کے آپ لے لیں تو اسے کسی بھی طریقے سے اس کا آپ، میں نے تو نکالا تھا جو آسان طریقہ، بانگ جو مستریوں کے پاس ہوتی ہے بانگ سان سا، اگر آپ نے ایک بندے کے لیے بنانا ہے تو بانگ میں دبا کر اس کا تیل نکالیں، 1-2 قطرے نکلیں گے، وہ ہلکا سا لگائیں جس جگہ پر بھی آپ کا بال چڑھ ہو. تو تقریباً 1 دن لگانے سے، 1 دفعہ لگانے سے یہ آپ کے بالوں کا یہ نسخہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا. تو آپ کو یہ دوبارہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی کھجل خواری کو ہونے کی ضرورت پڑے. یہ 10 روپے لگائیں تو آپ کا 1000 روپے کا جو خرچہ بچ جاتا ہے. اور چوتھا نسخہ ہے یہ امرت دانے والا. یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں. 7 پودینہ، 7 جوائن، 7 لیمو اور کفور، چاروں کو ملا کر ہم وزن برابر ملا کر شیشی میں رکھیں، دھوپ میں 10-15 منٹ رکھیں تو یہ پانی بن جائے گا، پانی سا بن جائے گا. تو یہ درد کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. آپ روئی کی مدد سے پھایا بنا کر کس کی بھی جگہ پر دان درد ہو لگائیں تو یہ فوراً آرام دیتا ہے. اس کے علاوہ پیٹ میں یا دل میں یا کسی اور بھی جگہ پر درد ہو تو یہ پانی میں ملا کر یا چینی میں ملا کر آپ استعمال کریں تو یہ فوراً ہی اثر کرے گا. بس یہ 4 نسخے تھے. چوتھا نسخہ یہ ہے کہ حضرت صاحب نے اس بار ہمارے ساتھ مسافہ نہیں کیا پورے رمضان میں، تو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسافہ ہونا چاہیے. اکثر دوستوں کی آج آخری رات ہے، میری بھی آخری رات ہے کہ یہ مسافہ ہونا چاہیے ہاں کتنی بھی لیٹ ہو. نہیں، آخری رات سے مراد یہ ہے یعنی کہ رمضان کے رکھنے کے لیے کل نہیں ہوں گے آپ؟ میں تو اپنا کہہ رہا ہوں، میں صبح سیکنڈ ٹائم میں نے چلا جانا ہے. بیسیکلی میں گجرا والا کا رہشوں ادھر میں جاب کے سلسلے میں رکا ہوا. میں تو بھائی آخری عشرہ ظہر کو ختم ہوگا مغرب کو ہیں؟ میں نے سمجھا شاید ظہر کو ختم ہوگا. اچھا شاید مسئلہ بدل گیا ہو کیونکہ سائنسی نظام ایجاد میں آیا. ہاں اچھا جی، مسافر کا بھی سوچتے ہیں. چلو انہوں نے اپنا کام کر لیا. جی السلام علیکم. یہ نسخہ جو ہے جی ٹوٹکا مجھے میرے دوست نے بتایا تھا. اس کی والدہ کو دمہ تھا تو اس نے کہا کہ میں نے بہت علاج کروائے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، بلکہ کافی ساری دوائیں اس نے مجھے بتائی، یہ دوائی اس کے لیے، یہ دوائی اس کے لیے. میں نے کہا تو بہت زیادہ ڈاکٹر ہے. کہا کہ 10 سال ہو گئے مجھے والدہ کی دوائی لیتا ہوں، کبھی کسی سے علاج کروا کے فائدہ نہیں ہوا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ ایک سنیاسی جو ہے وہ مجھے ملا تو اس نے بتایا یہ ٹوٹکا کہ یہ کر لو آپ کی والدہ ٹھیک ہو جائے. تو اس نے کہا کہ یہ ایک گنے کی فصل جو ہوتی ہے اس کے اندر، ہم تو اس کو پنجابی میں
जल कुकड़ बोलते हैं, पता नहीं आप सराइकी में क्या कहते हैं, ये कभी के बराबर होता है तकरीबन, थोड़ी सी दुम उसकी बड़ी होती है उससे, और रेड कलर का सुर्ख रंग का होता है, उसको पंजाबी में हम तो जल कुकड़ बोलते हैं। वो जो है वो उसको पका के हांडिया में जिस तरह सालन होता है इस तरह खिलाना है, 1 या 2 खिलाने पे ही इंशाल्लाह दमा नहीं लगे। तो उसने कहा कि मैंने वो कोशिश की, पकड़ा जा सकता है, वो कोई इतना तेज भागने वाला नहीं होता, थोड़ा सा उसको दौड़ाएं तो बस वो बैठ जाता है ऊपर, उन्होंने चादर डाली और उसको पकड़ लिया। तो वो उसने कहा कि मैंने वादा को खिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। बल्कि कह रहा था कि उसके बाद मैंने कोई 8-10 मरीजों को वो बताया, सब के ऊपर ट्राई की, जिसको भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह सबका रिजल्ट यही आया कि उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हो। और कुछ बताएं? इधर तशरीफ आए जी। बाकी कितने अफराद रह गए? ठीक, और ना बैठे, बस जितने हैं वही हों। मैं बन्नू से आया हूँ और मेरा बेटा जब 5 साल का था तो उसकी नाक से खून बहुत जाता था। तो जो है ना मैंने बड़ा इलाज किया, डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन आधी तौर पर वो ठीक हो जाता था, लेकिन उसके बाद फिर खून आने लगता था। तो एक दिन गांव में किसी ने मुझे बताया कि गाय का असली जो घी होता है वो इसके नाक में रात को डाला कर 3-4 कतरे, तो और खाया भी करे ये गाय का घी, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो मैंने गाय का जो घी लिया तो असली घी मैंने गांव से खरीदा और घर ले आया। तो जब मैंने उसके कतरे रोजाना इसको मैं डालता गया तो जो है ना वो इस पे जो है ना वो खाता भी गया, कोई आधा किलो में ले आया था। तो उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो खून हमेशा के लिए बंद हुआ। 5 साल का था वो, अब वो 20-21 साल का है, लेकिन खून कभी नहीं आया। पठान के कंधे पे जो कपड़ा है ये हुजूर की मुस्तकिल सुन्नत है। पठान के कंधों पे कपड़ा होता है, पठान सुरीद खाता है, ये हुजूर की सुन्नत है। पठान ढेला इस्तेमाल करता है, ये हुजूर की सुन्नत है। पठान मिल के खाता है, अक्सर कुर्सियों पे नहीं बैठा, नीचे चटाइयों पे बैठता है, मेरी मदीने वाले की सुन्नत है। पख्तून जितने भी हैं इनमें हुजूर की बहुत सी सुन्नतें अभी भी जिंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं 3-4 दिन आपको छोटे छोटे टोटके बताऊंगा। एक तो पहला मेरा यहाँ का तजर्बा है कि मेरी एड़ी में तकरीबन 3 साल से दर्द था। पहले एक सुई की तरह की चुभन हुई थी, उसके बाद ये बढ़ती गई, यहाँ तक हुआ कि मेरा जमीन पे पाँव नहीं रखा जाता था, पर मुझे दर्द बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। ये कभी ये नहीं कि सर्दी में हुई या कभी गर्मी में हुई, हर वक्त होती रहती थी। कुछ चलने के बाद वो ठीक हो जाती थी, लेकिन दर्द रहती थी, एहसास रहता। तो मैंने सूरह काफ का जो हजरत ने बताया था उसका दम ये करता रहूं, और मुझे यहाँ पे ज्यादा असर नहीं हुआ, तकरीबन 1.5 माह हुआ है मुझे यहाँ से वाबस्ता हुए। तो मेरी वो दर्द तो जो है वो तकरीबन 95% जो है वो खत्म हो चुकी है। दूसरा भी टोटका यही का है कि यहाँ पे बैठे बैठे घुटनों में अक्सर दर्द हो जाता है। तो मैं अपने तौर पे भी मैं उसका इलाज बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो यहाँ का तस्बीह खाने का था टोटका वो मैं बताता हूँ कि मैंने रोटी जो है वो हाथ पे रख के आपने वो घुटने पे रखी थी। जब भी मैं खाने के लिए जाता था तो वो रोटी रख के अपने घुटने पे मैं रखता था तो मेरा दर्द जो है वो ठीक हो जाता। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि यहाँ पे जो दमे के मरीज हैं उनके लिए पहले कि मनक्का और अलसी हम वजन लेनी है। मनक्के को साफ करके उसमें से बीज निकाल देने और अलसी को पीस लेना। जब ये और दोनों को बाद में मिक्स कर लेना, आप उसे कूट लें या किसी भी तरीके से मिक्स कर लें। तो आधा चम्मच चाय का खाली पेट खाना है। आप 9-10 बजे सुबह खा सकते हैं, शाम को असर मगरिब के दरमियान खा सकते हैं, सुबह फजर के वक्त खा सकते हैं। इंशाल्लाह ये 100 ग्राम भी अगर आप लेंगे तो यानी दोनों हम वजन होंगे, आधा चम्मच जो है। हाँ, तो इंशाल्लाह इससे आपको दमे की जो है वो तकलीफ खत्म हो जाएगी।
ब्लड प्रेशर के मुताबिक मैं थोड़ा इसके मुताबिक बता दूं कि सफ़ेद जीरा और सौंफ हम वजन लेनी है, इसको भी पीस लेना, आधी चम्मच छोटी चाय की, उसके ऊपर 3 से 4 कतरे नींबू के रस के डालने और उसे नीम गर्म पानी के साथ आप खा लें। लेकिन ये याद रहे कि 3 से 4 बार खानी है, इससे ज्यादा नहीं खानी, वरना ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा और आप उसको चेक करवाते हैं। सौंफ और सफेद जीरा ये खाने से आपके इंशाल्लाह जो है ब्लड प्रेशर, हाई जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये चेक करवाते रहने पर। और जब जरूरत कभी महसूस करें आप हफ्ते में 1 बार या उससे मतलब कब जब भी दिल करे अपने मुनासिब समझे तो आप इसे एक आध खुराक ले सकते हैं। तीसरा, घुटने की तकलीफ जो है वो उसका भी बता दूं कि 3 से 4 बादाम और 3 से 4 काली मिर्चें, ये आपने 1 बादाम और 1 काली मिर्च को लेकर मुंह में चुबाना है और 1 खुराक मतलब वो आप थोड़ी खा सकते हैं, तो उससे भी घुटने की दर्द 3 से 4 खुराकें खानी है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जिनका मैदा गर्मी बर्दाश्त नहीं करता वो उनको मुश्किल हो जाएगी। तो वो इसका दूसरा हल ये है कि उसको अगर रात को भिगो दें और सुबह खा लें, तो इससे घुटनों की तकलीफ जो मकसद इस एज में आके आती है। लाहौरियों को कुछ नहीं होता, ये मुट्ठियां भर भर के खा जाते हैं। 1 बादाम और 1 काली मिर्च, ये लगता है आप कोई कोकाफ से आए हैं। मैं लाहौर से ही हूँ, मेरा ताल्लुक। मैं लाहौरी असली नहीं है, नहीं असली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? बिल्कुल। चिड़िया कहें, चिड़िया नहीं, मैं उस इलाके नहीं, फिर नहीं है ना, चिड़ी कहते हैं। हाँ तो फिर कहते हैं ना, फिर आप नहीं है। मैं भी नाजायज काबजीन में से हूँ, आप भी नाजायज काबजीन में से हैं। असली लाहौरे रे को रे। मेरे पास एक माई आई, उसके बेटे का नाम था रजा। कहने हकीम साहब रजा जो है ना, रजा वो घर से भाग गया है। घर के ऊपर रे तो नहीं है, रजा घर से भाग गया है। अच्छा, और हर किसी को जो है बुरा कहता है, बुरा नहीं बुरा। भाई आप मैं नाजायज काबजीन में से। अच्छा आगे बात कर। और बादाम और काली मिर्च, 1 बादाम और 1 काली मिर्च लेके, इसके अलावा और कोई टोटका? ठीक, अगला बार तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह। मुझे किसी पीर की महफिल बता दो, इतने कह के लगवाता हूं, बता दो। पीर तो है उन्हीं ने, मैं तो किसी पीर का गुलाम हूं। ये तो बड़ी हस्तियां होती हैं, मैं तो किसी पीर का गुलाम हूं, उसका ज्योतियां उठाने वाला हूं। लेकिन कोई महफिल बता दो, इतने कह के लगवाता हो, इतने तोहफे मिलते हों, इतने मोती मिलते हों, इतने रूहानी जिस्मानी फायदे मिलते हों और इतनी इज्जत और एहतराम से ठहराया जाता हो। मैं नहीं कहता कोई नहीं, मैं दावा कैसे कर सकता हूं, लेकिन शायद बहुत कम हो। जी एक टोटका है बवासीर का। 17 साल की बवासीर खत्म हो गई, वो लेना है अंडा देसी, उसकी सफेदी लेनी है और उसके अंदर नीले थोड़ा पाव छिटा के करीब मिला के और अजाबे लगा दें, 3 दिन में खत्म हो गई। एक छिटा की क्या मिलानी उसमें? उसमें नीला थोड़ा पाव छिटाक से कम में एक सफेदी में मिक्स करके 3 दिन लगा दें, 17 साल की बवासीर खत्म। नहीं, सफेदी अंडे की सफेदी कितनी हो? एक उसमें नीला तो कितना मिला? पाव छिटाक से कम, पाव छिटाक छोटी डली, पाव छटाक से कम। भाई पाव छटाक से कम, पाव वो छिटाक नहीं है, छिटाक का चौथाई हिस्सा जो होता है छोटी सी डली होती है। आप यूं कहें कि अंडे की एक सफेदी हो, उसमें चने के बराबर नीला तोता मिला ले। हाँ, 2 चने मिला लें, एक चना मिला ले, उसको बारीक पीस ले। हाँ, ये मरहम बन जाएगी, मरहम बन जाएगी, मरहम बन जाएगी। अब इसको लगाना है बवासीर की जगह पे, बवासीर तो ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे हकीम साहब बोलते थे तुम देर से मिले वरना मैं तुम्हें सन्यासी बना देता। और टोटकों का सबसे बड़ा टोटका यह है कि बुजुर्ग की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आज दुख तकलीफ आ रहे हैं, अल्लाह ये चाहे बंदे मेरी तरफ आए, मुझे याद करें। 20 साल मुझे की बात समझ में नहीं आई, 25 साल कोर्ट चलाया तो उसमें आदमी आया, 10 साल केस लड़ा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट,
मालिक मकान बाहर था, किराएदार अंदर था। अब जब वो आया, हमने कभी पहले आते तो हम फैसला कर देते, अब तुम आए हम क्या, अब उसका दिल टूटे, अल्लाह अल्लाह करूंगा, 1 महीने में मकान खाली हो गया। वो बुर्ज से 20 साल के बाद तस्बीह खाने के अमाल की बरकत से अल्लाह सारे काम बना देता है। तस्बीह खाने के अमाल की बरकत से अल्लाह काम। कितने बाकी रह गए? एक साहब रह गए वक्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर बात करें जी। हज़रत मुझे ना खांसी की पुरानी मेडिसिन वगैरह भी खाई है लेकिन आराम नहीं आ रहा था, तो अजवैन वगैरह इसमें तबीयत पानी में मिला के कावा सा बना के 3-4 दिन पिया तो वो ठीक हो गई। अजवैन और इलायची जी, अजवैन सिर्फ अजवैन जी, और उसका कहवा बनाकर पिया। और दूसरा हज़रत वो मतलब जहाँ पे रश वगैरह हो, इज्तिमा वगैरह, तो वहाँ पे अगर पखाना तेज आ रहा तो वो टोटका मैंने सुना था तो नाक में लगाएं तो वो काफी देर मतलब रुक जाता है। ऐसे ही इंसान की इजाबत ना रुक रही हो कि आप पखाना निकल जाएगा, अपना लुआब लेके नाफ पे लगाएं, वक्त अच्छा गुजर जाता है और ऐसी जगह फिर जहां इजाबत लैट्रीन मिल जाए तो यानी वहां तक बंदा पहुंच जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ये टोटका मेरे दादा ने मुझे बताया था, उनको बचपन में जो शिकार करने का बहुत शौक था तो उसको कहीं से बंदूक की गोली लग गई थी, बहुत चोट लगा था और चोट से उनके हाथों के अक्सर यानी हाथ के आधा स्किन जो है वो निकल गया था। तो बाद में पट्टियाँ वगैरह कराते कराते तकरीबन जब 10 दिन हो गए तो उनके हाथों से बदबू आने लगी, इतनी दवाइयाँ कर दी लेकिन कोई खास फायदा ना हुआ। तो वहाँ के एक हकीम ने कहा कि आप ना बंदूक की जो खालिश तेल होती है उसमें हाथ साफ करके बस खोले छोड़ दे हवा के लिए, या कोई ऐसी पट्टी रख दे जो गंदी ना हो, साफ हो, तो तकरीबन 3-4 दिन के अंदर उसकी जख्म सारी दोबारा